علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھیے۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوال کاظما فی جمیع احوال متمقنا فی مقام الرضا جواد کفو انطلطا حادیا الی سبیل النجاة عسکری مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ حضرات، سفر المظفر شریف کا آج 23واں چاند ہے، جمعہ کا دن ہے، اور غالباً حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ جو ایام گزرے وہ بھی اس میں بھی بڑے اللہ والے بزرگان دین کے ایام تھے۔ سید راجو محمود راجن اور سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن آ رہا ہے، اور محمود راجن دن کا گزرا۔ اسی طرح 25 سفر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ جنہوں نے دنیا والوں کو، اہل علم کو، علماء کو اپنے علم سے متاثر بھی کیا، اور ساتھ ہی میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، پنجتن پاک کا، صحابہ اور اہل بیت اطہار کا، سادات کرام کا احترام اور محبت کو سکھایا بھی ہے۔ پھر چلتے چلتے 26، 27، 28 سفر کو امام پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، نواسۂ رسول۔ ساتھ ہی میں مستان بابا علیہ رحمہ ہوتے پور، ساتھ ہی میں چشتیت کے بہت بڑے عظیم ترین بزرگ، ان کا بھی دن ہے، جن کا مزار، جن کی جو تربت ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ اور بھی ایام اس دن جو ہے، اس سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن اسی 28 سفر کو، یعنی 28 جو ہے وہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اماموں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 29 سفر، 30 سفر، پھر تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جسے کہتے ہی ربیع الاول ہے، بہاروں کا مہینہ۔ ربیع یا بہار، ربیع کا مطلب ہی بہار۔ ہمارے تو آقا آ جائے اس کا نام بھی بہار پڑ جاتا ہے، بہار ہی بہار ہے۔ جہاں ولی ہوتا ہے وہاں بہار رہتی ہے، تو جہاں نبی آ جائے وہاں کتنی بہار ہو جائے۔ یہ بہار، یہ چہل پہل ولیوں کے وہاں ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ زندوں کے وہاں چہل پہل ہوتی ہے، مردوں کے وہاں چہل پہل نہیں ہوتی۔ یہ بہار انشاءاللہ اللہ نے چاہا، رب العزت اس بہار کے صدقے میں ہمارے زندگیوں میں، ہماری بندگی میں اللہ بہار پیدا فرما دے۔ حضرات، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کتنے القاب ہیں؟ القاب ہے آپ کا
تقی لقب، ابو المحمد کنیت، لقب ہے تقی، ذکی، سید، نقی، ریحانۃ المصطفیٰ، صبغۃ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ آپ کا لقب، مجتبیٰ آپ کا لقب، کئی القابات ہیں آپ کے. کیا مطلب؟ انہیں تقی کیوں کہا گیا؟ تقی یعنی تقوی سے بنا ہے، پرہیزگاری، اتنی پرہیزگاری کہ آپ کا لقب ہی لوگوں نے تقی کہنا شروع کر دیا کہ یہ تقی ہے. متقی ہی نہیں تقی ہے، متقی ہی نہیں تقی ہے، تقوی ہی نہیں، یہ تو مکمل تقوی کی جان ہے، پرہیزگار. ذکی، ذکی کا مطلب بھی طہارت والا، بالکل پاک و صاف. قد افلح من زکاہا، زکاہا ذکی، صفائی، اتنے پاک ہیں، اتنے پوتر ہیں، اتنے صاف ستھرے ہیں، ظاہری باطینی، دل دماغ ساری چیزیں، کہ لوگوں نے زہد نہیں، زاہد نہیں، ذکی کہنا شروع کر دیا. زہد اپنانے والا زاہد ہوتا، لیکن یہاں تو ذکی لقب آ گیا، متقی نہیں تقی لقب آ گیا. ایسا تقویٰ اور ایسی زکاہا ہے، اتنے صاف ستھرے کہ ذکی کہاں گیا. تقی بھی ہے، اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی تقی ہے، اور اس کی ایک اور بنیاد ذکی ہے، تو آپ تقی ہیں. ایک لقب ہے ولی، آپ کو ولی بھی کہا گیا، جیسے علی ولی اللہ، تو آپ کو بھی ولی. ولی کس معنی میں آپ کو ولی؟ ولی کا معنی جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ جس کے کام اللہ اپنے سپرد لے لے وہ ولی. حسن ولی کیوں کہا گیا امام حسن کو ولی؟ کہ جس کے کام اللہ اپنے سپرد لے لے وہ ولی. اور دوسرے معنی میں اللہ کا کام اللہ اپنے کسی بندے کو سونپ دے وہ ولی. علی ولی اللہ یہ ہے، حسن ولی اللہ یہ ہے، خدا کا کام بندہ کر رہا ہے، بندے کا کام خدا کر رہا ہے. ولی کا مطلب ہی ہے ولایت. ولی بھائی اس کا والی کون ہے بچے کا؟ جنازہ پڑھاؤ تو بھائی اجازت دو، والی کون ہے؟ والی مطلب ولی، اس کے کون سنبھالنے والا ہے اس کو، اس کا پالنہار کون ہے؟ ولی اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کا ولی، ایک ہے تو ولی اللہ. پھر کبھی بحث کریں گے کہ ایک ہوتا ہے بندہ اللہ کا ولی، اور ایک اللہ بندے کا ولی. لیکن امام حسن دونوں سے سرفراز تھے، بلکہ امام حسن تو تھے ہی. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتا ہے کہ وہ تو بہرحال امام لوگ تھے، 12 امام. فرمایا کسی کی ولایت یہ ہوتی ہے کہ بندے کا کام خدا کرتا ہے، بندے اللہ کے ولی، اللہ بندے کا ولی ہوتا. کچھ ولی ایسے ہیں جو بندہ اللہ کا ولی، کہیں اللہ بندے کا ولی. لیکن لکھتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کی ایسی ذات ہے کہ دونوں طرف سے ہے، یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی ہے. غوث اعظم کو یہ شان. عبدالحق محدث دہلوی کا کچھ ولی یہ ہوتے ہیں، کچھ ولی کا یہ ہوتا ہے، دونوں ہی ولی، لیکن دونوں کسی. لیکن کہتے ہیں غوث اعظم ایسے ہے کہ وہ دونوں طرف سے ہے، ادھر سے بھی جاؤ تو ولایت، ادھر سے بھی آؤ تو. حسن مجتبیٰ کا ایک لقب ولی، اسی لیے علی ولی اللہ. ایک لقب ہے سید. آقا نے خود ہی فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. دو آپس میں گروہ کو صلح کرائے گا، ہے نا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. سید اس کی بھی تفصیلات ہیں، لفظی معنی کیا، معنوی معنی کیا، اصطلاحی معنی کیا. مگر حسن پاک کو سید کہا گیا.
اس دور میں سید امام سید حسن، امام سید حسن، سردار حسن، آقا حسن، چونکہ جو سردار میں ساری صفت ہوتی ہیں خوبیاں وہ امام حسن میں پائی جاتی تھی، بلکہ بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے؟ رحم دلی، دریا دلی، معاف کرنا، ہے نا، نظر انداز کرنا، اور شفقت کرنا، ساری چیزیں، سخاوت، ساری چیزیں حسن پاک میں موجود۔ سید، اور خود آقا نے فرما دیا سید۔ ایک لقب سبت یعنی بیٹا، یہ بیٹی کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا یا اپنا بیٹا، سبت۔ امام حسن سبت، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ سبت بیٹا، بیٹا کس کا؟ پیغمبر کا۔ کوئی بادشاہ راجہ مہاراجہ کا بیٹا ہوتا ہے تو بڑی عزت ہوئی، کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں، بھئی وہ آئے کون ہے؟ یہ وہ ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ باپ سے بیٹا پہچانا جاتا ہے، اور کبھی بیٹے سے باپ پہچانا جاتا ہے، یہ خاندان ہی عجیب ہے۔ یہاں بیٹے سے باپ پہچانا جا رہا ہے، باپ سے تو ساری کائنات پہچانی جا رہی ہے، اور بیٹے بھی پہچانے جا رہے ہیں۔ ایک طرف کہو تو کہ کون ہے حسن، تو کہتے ہیں علی و فاطمہ کے بیٹے، مصطفیٰ کے نواسے اور بیٹے پہچانے گئے، اور ادھر دیکھو کون علی؟ حسن کا باپ علی، حسین کا باپ علی، ادھر بھی پہچان ادھر بھی پہچان۔ اس میں بھی دو باتیں، کبھی باپ کا نام بیٹے سے روشن ہوتا ہے، بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، کبھی بیٹے سے باپ کو پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ خاندان ہی عجیب ہے، دونوں ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں، آقا خود فرماتے یہ میرے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، مگر آگے نہیں سنا تھا نا، آج سن لو، یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے بیٹے حسن، میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر ان کا باپ ان سے بہتر ہے، ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔ باپ بیٹے سے پہچان، کیا شان ہے، گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، یہ بھی تو پہچانے جاتے ہیں۔ قطب عالم کے بیٹے شاہ عالم، کون قطب عالم؟ شاہ عالم کے والد سے، ایک دوسرے سے پہچان، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، دونوں طرف سے پہچان، باپ بھی بڑا بیٹا بھی بڑا۔ کون؟ شیخ الاسلام، محدث اعظم کے لڑکے۔ اچھا، کون محدث اعظم؟ شیخ الاسلام کے والد، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دونوں طرف سے۔ یہ بہت کم جگہ ہوتا ہے، بہت کم خاندانوں میں ہوتا ہے کہ باپ بھی بڑا، بیٹا بھی بڑا، پوتا بھی بڑا، خاندان ہی بڑا۔ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، اور زمانے سے دیکھتا ہے زمانہ، نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے، وہی شان پاک علی آ رہے ہیں، وہ گھرانہ ہے۔ تو حسن کا ایک لقب سبت، اور لقب ریحانۃ الحسین، ہم مصطفیٰ ہے نا، الحسن ام الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ۔ الحسن ام الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین، آقا فرماتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عین جدہم صلو علیہ، النبی صلو علیہ۔ تو ایک لقب ریحان، ریحانت نبی، ایک لقب ہے شبیہ مصطفیٰ، کیونکہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے، اور امام حسین بھی، دونوں شہزادے ہم شبیہ رسول، شبیہ مصطفیٰ لوگ کہتے تھے اور تھے۔ تو یہ بھی بڑی چیز ہے کہ بیٹے میں باپ کا عکس نظر آ جائے، ورنہ کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا باپ گورا گورا بیٹا کالا، کئی باپ کالا تو بیٹا گورا، کئی باپ بیچارہ شرافت والا عظمت والا اور بیٹا نالائق، کہیں دیکھا گیا تو باپ نالائق بیٹا بیچارہ شرافت والا۔ لیکن یہاں تو عجیب ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو، حسن کا چہرہ دیکھو، سیم نظر آ رہا ہے نا، حسین کو دیکھو نظر آ رہا ہے، بلکہ کتنی عظمت ہے، وہ تو امام لوگ تھے، بڑے لوگ، نسلاً بعدا نسلن کرنن بعدا کرنن، زمانے کے بعد زمانے گزرتا گیا، اللہ نے سراج الدین شاہ عالم کو بھی مکمل ہم شبیہ رسول بنا دیا،
رسول کا چہرہ دیکھو، شاہ عالم کا چہرہ دیکھو، رسول کی حرکت دیکھو، شاہ عالم کی حرکت دیکھو، رسول کی وضاقتہ دیکھو، شاہ عالم کی وضاقتہ دیکھو، ان کا قد و قامت دیکھو، ان کی قد و قامت، ان کا انداز دیکھو، ان کا انداز دیکھو، ان کے الفاظ سنو، ان کے الفاظ سنو، کہنے پہ مجبور آخر ہے کون کا دکھنے میں ایک ہے مگر ایک نبی ہے، ایک ان کی آل امتی شاہ عالم۔ تو وہاں تو شباہت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جب اتنے سالوں کے بعد شاہ عالم شبیہ رسول بن کے آ رہے ہیں، شبیہ مصطفیٰ بن کر آ رہے ہیں، تو پھر حسن مجتبیٰ، حسین پاک، شبیہ مصطفیٰ کا لقب، اس طرح آپ کے بہت سارے لقب ہیں، چند تو میں نے بتا دیے، آپ کے بہت سارے اور زبردست، ایک سے ایک، اور انہی کے تو ہے سب، اور انہی سے ساری دنیا میں فیض ملا، ساری کائنات کو فیض ملا۔ امام حسن پاک بڑا عظیم مرتبہ، عظیم تو کیا، عظمت جس کو سلام کرے، اعظم جس کو سلام کرے، عظیم جس کو سلام کرے، رفعت جس کو سلام کرے، رافع جس کو سلام کرے، ہے نا، سارے رفیع الدرجات جس کو سلام کرے وہ حسن پاک ہے۔ عظیم ہو، اعظم ہو، رفیع ہو، رفعت ہو، سارے کے سارے اسے امام حسن پاک کہتے ہیں۔ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، فاطمہ زہرا کی چین ہے۔ اللہ اللہ، اس امام اور اس امام کی شہادت اور اس امام کے قدموں کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ عجیب دور ہے آج کا، فتنوں کا دور، نہیں ہو تو نئی چیزیں لا لا کے انسان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی کچھ بات بھی باقی تھی، وہ پہلے اسی پہ سے عرض کر دوں۔ وہ بزرگ کا نام تھا حضرت سیدنا ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الخیر، جس کا ذکر داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور وہ اتنے بڑے یعنی اپنے زمانے کے شیخ تھے کہ دوسرے جو شیخ تھے اولیاء صوفیہ، وہ ان سے رابطہ رکھتے تھے، آنا جانا رکھتے تھے، فیض کا معاملہ رہتا تھا، بڑی زبردست سرکار ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والے ہے بھائی۔ وصال کا وقت آیا، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کا جانشین کون ہے، آپ کا جانشین سجادہ نشین کون ہے، آپ کے پیچھے ہم کس کو چیز سے فیض لیں گے؟ آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، تو ہم کس کو سمجھے؟ بتایا نہیں ہے، سمجھے کسے؟ کہاں ابھی نہیں، 1.5 سال کے بعد آئے گا، 1.5 سال کے بعد آئے گا۔ کہا اچھا، کہا حضرت ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا جب وہ میرے یہاں آئے گا تو ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، ایسی ایسی چیز۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، اتنی بڑے ولی اور یہ چیز؟ کہا چلو ٹھیک ہے، مگر آج کے لوگ کی طرح نہیں تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ آج کے لوگ کیا ہوتے، پورے دن ادھر ادھر کام کاج کرتے، جو بھی کرتے، رات کو گھر پہ جاتے، فارغ وارغ ہوتے، کھانا وانا کھاتے، لیٹتے، واٹس اپ موبائل کھولتے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ علماء کیسا نہیں چاہیے، دین کا کام کون کر؟ تو بھی تو مسلمان ہے، دین کا کام کر، پورے دن تو نے 24 گھنٹہ کے بگاڑ دیے، اور رات کو جا کے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے وہ تجھے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، تو نے کیا کیا تھا اس وقت جب دین پر آفت آئی تھی، عظمت رسالت پہ آفت آئی تھی، فتنوں کا دور تھا، اختلاف کا دور، تو نے کیا کیا تھا؟ اس کا جواب وہ دیں گے، تمہارا جواب تم دو۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے تقریباً، ہے نا، پورا دن تو گپ شپ کری، ادھر ادھر گناہوں سے کرا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، لیکن آ کے رات کو امام صاحب کو یہ نہیں کرتا، فلاں صاحب عالم صاحب ایسے تم نے کتنے ٹائم کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، کچھ آتا ہے بھی کہ نہیں آتا ہے؟ بہرحال اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ وہ لوگ اپنی فکر کرنے والے تھے، اس لیے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کے بعد کون سی ہستی سے فیض پائے، ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ ایسی چیز ہوگی، تو اعتراض نہیں کرا تھا، کیا آپ اتنے بڑے ہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ کچھ تو راز ہے جو یہ جانتے ہیں، رازدار ہی راز جانتا ہے، ہر کوئی تو نہیں جانتا، اور راز ہر کسی کو بتایا بھی نہیں جاتا، راز دوستوں سے چھپائے نہیں جاتے، لیکن اوروں کو بتائے بھی تو نہیں جاتے۔ راز وہ چیز ہے کہ جاننے کے لیے دوست بننا پڑتا ہے، غلام بننا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، میں کو ہٹا کے تو کرنا پڑتا ہے، تب ظاہر ہوتا ہے۔ اب کچھ تو کرا نہیں ہے
اور آتے کہ بس جان جائے، رات سے واقف ہو جائے، ہم اسرار لوگوں میں ہم شمار ہو جائے۔ بیٹا بہت پاپڑ تلنے پڑتے ہیں، چنے کے چبانے پڑتے ہیں، لوہے کے چنے، تب جا کے قربانیاں، صبر، آزمائشوں کی منزلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے بہت کچھ، بہت جھانچ لیتے ہیں، دب دیتے ہیں کچھ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب دیکھیے گا کیا ہوا، 1.5 سال کے بعد لوگ انتظار کرنے لگے کہ آئے گا، آیا ہاتھ میں وہی ہے۔ جیسے ہی سرکار کے چوکھٹ سے آگے بڑھا، اندر آیا، کیفیت بدل گئی، چوکھٹ پہ ہی کیفیت بدل گئی۔ شراب کی بوتل کو توڑ دیا، پہلے دل سے گناہوں کی توبہ کی، اور سارے لوگ موجود تھے، ان کو کہاں گواہ ہو جاؤ، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں آج سے۔ یہ کہاں؟ پھر روحانی تربیت ان کی فرمائی صاحب مزار نے، 1 سال تک روحانی تربیت فرمائی، 1 سال تک تربیت فرمائی، مقام تک پہنچا دیا۔ انہیں کیا کہتی ہے دنیا؟ احمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احمد جام عراق کے ہیں، ہمیشہ شیر پر سواری کرتے تھے، بڑا جاہو جلال، بڑے لوگ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، غوث اعظم کی خانقاہ میں آئے تھے، شیر پر آئے تھے، شیر کو باہر گائے نے دیکھا، کہا میری خوراک بھیجو، کتے نے دیکھا، تو وہ احمد جام کا واقعہ ہے۔ مگر احمد جام اس درجے پر پہنچے، شیر پہ سواری کرتے تھے، لیکن خانقاہ غوث اعظم تھی، لیکن بہرحال گئے، پھر گائے بھیجا، اور پھر واقعہ ہے کتے نے دیکھ لیا۔ کون سے کتے نے؟ جس کو سرکار نے ابھی پالا بھی نہیں تھا، ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا دسترخوان کا جو بچ جاتا تھا وہ کھا لیتا تھا۔ اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ خود شیر بن گیا، دکھنے میں کتا تھا، اندر سے شیر بن گیا۔ غوث اعظم کے کتے و غلام ایسے ہی ہوتے، وہ دکھنے میں کیسے ہی نظر آئے، اندر سے شیر کا پنجابی مروڑ لیتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے ظاہری صورت میں مت جایا کرو کہ شاہ عالم کے کتے ایسے ہیں، قطب عالم کے غلام ایسے ہیں، امام احمد رضا کے چاہنے والے ایسے، یہ کیا کر لیں گے؟ ارے تجھے نہیں معلوم غوث کی 11ویں کا کھانے والا، دم بھرنے والے کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر کچرا ڈال دیا جائے دسترخوان سے اور کتا بوٹی اٹھا کر کھا لے تو وہ شیر کا مقابلہ کر لیتا۔ وہ بھی شیر کسی ایسے ویسے کانکریا کا نہیں تھا، جو چوپاٹی کے جو کا نہیں تھا، احمد جام کا شیر تھا، وہ بھی ولی کا شیر تھا، دنیا دار کا نہیں، اللہ والے کا شیر تھا، مگر اس پر غوث کا کتا بھاری پڑ گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ شیر کوئی عام نہیں تھا، اللہ والے کا تھا، بڑے اللہ والے احمد جام رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کا، مگر غوث کا کتا بھاری پڑ گیا۔ تبھی تو احمد رضا کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ یہ انداز ہے، تجھ سے ڈر سے سگ یعنی کتا، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ہے نا؟ ذرا اب انداز لگاؤ، یہ انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ احمد جام شیر پہ سواری۔ اب جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب کیا کریں گے، آپ کے بعد کون ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آئے گا ایک زبردست، آئے گا، بڑی میری جو نعمت ہے وہ اسی کے پاس ہوگی، اسی طرح ہوگا نعمتوں والا، بڑی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، جیسے میری نعمت، جیسے ان کی نعمت تھی۔ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، کہاں کیا نام؟ کہاں وہ اس امت کا 70واں آدمی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، ولی میں، ولایت میں، ویسے تو اور لوگوں کے بھی احمد نام، اس کا نام احمد ہوگا، اس کو یہ نعمتیں ملے گی۔ اچھا، بزرگوں نے بتایا کہ وہ کون تھے جانتے ہو؟
حضرت سیدنا سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام احمد فاروقی سرہندی، کہاں وہ ہوگا؟ وہ احمد ہے، احمد امام ربانی غوث پاک اپنی تقریر کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب بات ہوئی کہا آئے گا ایک اتنے سالوں بعد جس کا نام احمد ہوگا، اشارہ امام ربانی کی طرف تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں قصر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر پنجاب سرین سے ہوا، آپ کے ہاتھ میں غالباً چھڑی تھی، فرمایا 300 سال کے بعد ایک مرد قلندر یہاں آنے والا ہے، اس کا نام احمد سرہندی ہوگا۔ مزار تھا کن کا وہاں پر پنجاب میں؟ اسماعیل بندگی رحمۃ اللہ علیہ، موت آئی پتہ چلا 70 سال کے بعد، 500 تقریباً 500 سال کے بعد ایک مرد قلندر احمد آئے گا۔ آپ نے وہ آخری ایک سانس باقی تھی اسے روک لیا، اتنے سالوں تک اسی ایک سانس پر رہے، اور جب حضرت آ گئے پیدا ہوئے یا آ گئے تو ان کا دیدار کیا اور پھر سانس چھوڑی، آپ کی روح نکال لی، ایک سانس۔ کیوں؟ تاکہ احمد سرہندی کا دیدار ہو جائے۔ وہ امام ربانی ہے، وہ مجدد الفسانی فاروقی سرہندی ہے، بڑا کام کیا، زبردست کام کیا۔ اس میں ایک زبردست اور کیا کیا؟ اچھا آپ جب آئے تو باقی باللہ پہلے چشتیت میں بھی بیعت ہوئے، اس کے بعد خواجہ باقی باللہ نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سارے سلوک طے کیے، پھر آپ کو سرہند بھیجا گیا، آپ سرہند شریف تشریف لائے۔ اچھا وہ شہر کو بھی آباد کرنے میں 4 ولی رہے بڑے بڑے، آپ تو ایک کے والد آپ کے عبدالحد، ایک بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اس شہر پنجاب سرہند کو آپ انتظام دیکھو، جس کو خدا نواز دے، جس کو در حسنین کا صدقہ مل جائے وہ ایسا قلندر ہوتا ہے۔ اس کی مزار کی بڑی خوبیاں ہیں، آستانے کی بڑی خوبیاں ہیں بے شمار، اس میں آب زمزم وہاں آتا، کعبے کی روحانیت وہاں آ کر گئی ہے نا، بڑا مقام تھا۔ تو جب آپ کو سرہند بھیجا گیا تو سرہند سے آپ نے پیر و مرشد کو ایک خط لکھا، خط کا دور تھا، کہ حضرت اب وصل میں بھی چین نہیں ہے، نہ ملنے میں چین ہے، نہ دوری میں چین ہے، نہ خلوت میں چین ہے، نہ جلو۔ تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کا تو میں بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ جو مقام پہ آپ پہنچے ہو وہاں میں بھی نہیں پہنچا ہوں، یہ جس مقام پہ آپ پہنچ گئے ہو کہ دونوں ہی جگہ بے چینی ہے، قرار نہیں ہے، وہاں تو میں بھی نہیں پہنچا، تو میں کیسے بتاؤں؟ آپ اندازہ لگاؤ، ایسے شیر ہندوستان ہیں، بڑی کرامتیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے جب دین الہی ذل الہی نیا دین نکالا تھا، آپ جانتے ہو اس پہ امام ربانی کا جو کردار تھا بڑا زبردست، اگر وہ نہ کرتے تو آج یہ ہندوستان میں دین کے اندر اتنی ملاوٹ آ جاتی، اتنی ساری چیزیں آ جاتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اصل دین کیا ہے۔ یہ تو امام ربانی تھی کہ اصل کو اصل رکھا، ملاوٹ کو دور کرتے رہے، نقل کو ہٹاتے رہے، جو شامل ہو گیا تو اسے نکال پھینکا، اصل کو باقی رکھا۔ جو آج تک ہم دیکھ رہے اصل دین یہ ہے، اس پر امام ربانی کا بڑا کام ہے، بڑا کردار ہے، ورنہ تو اس نے بہت ساری چیزیں بدل دی، بعد میں خیر توبہ کی تھی بہرحال۔ تو آپ نے اس میں بھی کردار اور ایک خاص کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ اس دور کے جو صوفیہ تھے، خانقاہ کے لوگ تھے، خانقاہ امام، ان کا ماحول یہ ہو گیا تھا کہ وہ جو غیر مذہبوں میں پنڈت ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں اور سکھ وغیرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا چھوڑ لیتے، کپڑے وپڑے نہیں پہنتے، وہ ان لوگوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ مسلمان جو صوفیہ کہلاتے تھے خانقاہ، ان سے متاثر ہو گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اور ان کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دستور ہے۔ تو کافی خانقاہ والے صوفیہ اکرام اس طرف ایک گروہ ان کی طرف ہو گیا تھا اور ان کی فالو کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس چیز کو بچانے والے کا نام امام ربانی ہے۔ آپ نے خطوں کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے صوفیہ کی اصلاح فرمائی، خانقاہوں کی، کہ نہیں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ رہبانیت ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ ہدایت ہے، یہ صوفیت ہے، یہ چیز الگ ہے۔ یہ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، مکس کر دیتے ہیں، بات وہاں کی یہاں ڈالتے، یہاں کی وہاں ڈالتے تھے۔ امام ربانی کی ذات وہ ہے جیسے فاروقی فرق کرنے والا، ویسے وہ خود فاروقی ہے، فاروق اعظم نے بھی فرق کر دیا تھا۔
ان کی اولاد نے بھی فرق کر دیا، علماء میں صوفیہ میں جہاں مکسنگ ہو رہی تھی الگ کر دیا، کہاں یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ اور حق ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقہ۔ اچھا، شریعت اور طریقت کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا، ملایا، لیکن جہاں معاملات بگڑ رہے تھے صوفیہ کے، جو کہیں اور گاڑی جا رہی تھی کہیں، تو آپ نے اس کو روکا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ بڑی محنت کی، بڑی خط لکھے، یعنی آپ کی خدمات احسان ہیں، خانقاہوں پر احسان ہو گیا، صوفیہ پہ احسان، بڑا کام اللہ نے لیا، اللہ کے رسول نے لیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جس طرح امام احمد رضا نے علماء کو، عوام کو بچایا، تو امام ربانی نے وہ صوفیوں کو بچایا۔ جہاں امام احمد رضا نے عاشق رسول بنایا، مصطفیٰ کی گستاخی سے بچایا، وہیں حضرت امام ربانی نے خدا کی گستاخی سے بچایا۔ جیسے ذل الہی، اکبر، اللہ اکبر ہے، اکبر اللہ ہے، اکبر بادشاہ، آپ نے اس کو ہٹایا۔ ایک اور بات، وحدت الوجود کا مسئلہ، وحدت الشہود کا مسئلہ اس دور میں بڑا رہتا تھا۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے اس دور میں نہیں ہے، ویسے ہی کم تو ہے نہیں آپ اتنے اس دور میں، زمانے میں، لیکن وحدت الوجود کا معاملہ بہت رہا، اس میں بھی بہت مکسنگ ہو گئی۔ تو آپ نے وحدت الوجود کا الگ انداز سے انکار کیا، اور پھر یہ اب بعد والے کیا کہنے لگے، امام ربانی تو وحدت الوجود کا یہ کر رہے تھے، وحدت الوجود، جبکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں وحدت الوجود کا منکر نہیں ہوں، لیکن ماحول کو سنبھالنے کے لیے میں نے ایسی بات کہی تاکہ وحدت الشہود بھی رہ جائے، وحدت الوجود بھی رہ جائے۔ لوگوں کو لگا کہ حضرت تو ان کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہو گئے، خلاف نہیں تھے، اس چیز کو برقرار محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے آپ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور اس طریقے سے کام کیا ہوں۔ لیکن لکھتے کیا ہے وحدت الوجود، کہاں کہ میرا تو وہی عقیدہ ہے، میں وہی مانتا ہوں جو حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے وحدت الوجود کے بارے میں وہی مانتا ہوں، بلکہ ان کے دسترخوان کے جو ٹکڑے ہیں اس کے مطابق میں تو وہ کھانے والا ہوں۔ اتنا متاثر تھے محی الدین ابن عربی سے اولیاء کرام، یعنی بہت باریکی پہ آپ نے نظر رکھی، اسلام کو، مسلمانوں کو اس طرح آپ نے ادھر ادھر جانے سے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی، اور بچایا، بڑی کوششیں کی، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان سے کام لیا ہر چیز میں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ امام ربانی کا بڑا کردار رہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب، بڑی کرامتیں بھی ہے آپ کی، بڑی ان کا فیضان آج تک جاری ہے، آج تک ان کا جاری۔ آخری واقعہ عرض کروں کہ ان کو جو ہے ایک بڑا دیا گیا خط، بڑی کیا تھا اس میں، کہا ہے احمد اللہ کی طرف سے وہی، یعنی کہ اس کو کھلتے ہیں الہام ہوا، القاء ہوا، جو اللہ والوں کو ہوتا ہے، غیبی صدا، اے احمد سرہندی، اس میں قیامت تک کے جو تمہارے مرید ہونے والے ہیں ان کے چہرے ہیں، انہیں دیکھ لو، ہر چہرے کو آپ پہچانتے ہیں جو ان کے سلسلے میں، اور احمد خوشخبری ہے کہ جو تم سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ والوں نے اصلاح کی، عقیدے کی، اعمال کی، ماحول کی، جہاں مکسنگ آ گئی الگ کر دی، علم میں، عقیدے میں، عمل میں جہاں اور چیز آ جاتی تھی الگ کر دیا، اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاحی وہ باتوں کو قبول کریں اور اس پر چلے، اس پر دھیان دیں، نہ کہ عام لوگ جو میسج بنا کے گھما لیتے ہیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، جو ان سے ہمیں فیض ملا ہے، جو تعلیمات، تربیت ہمیں ملی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس پر اگر انشاءاللہ ہماری قوم، ہم لوگ چلیں گے تو یقیناً ان کے فیض و برکات ہمیں نصیب ہوگی، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم امام ربانی کے صدقے میں بزرگوں